وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو معجزات میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری تکلیف کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے آنسوؤں کو قیمتی مقام دے کی مسکراہٹ میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری خزاں کے دنوں کو بہار کے دنوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ تمہیں ہر درد ہر اذیت سے رہائی دے کے ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری تڑپ تمہاری آزمائش کو ختم کر کے کن فرما کے تمہارے حق میں فیصلہ دے کے تمہارے دکھوں کو انعام میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے وجود کے زخموں کو اپنی محبت کے نور سے بھر کے راحت میں بدل سکتا ہے۔ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ جو رات کو دن میں اندھیری کو روشنی میں بدلنے پر قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ وہ تو پتھر میں سے بھی پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہروں پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری ہزار غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے؟ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی کچھ دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھی لمحوں میں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعا ہار جاتی ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ سے عشق، وہ اسے ہی تہجد نصیب کرتا ہے جسے اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہو۔ کسی نے کہا اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کسی نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا۔ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس سے میں دوں، کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں، اور یہ وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ مایوس دل کے لیے تو معجزے نہیں ہوتے، تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا پھر زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مایوس ہو جانے والوں کو اللہ ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے، اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں۔ یوں تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو، پھر تم نہ ماضی کو بھلا پاتے ہو اور نہ حال کو قبول کر پاتے ہو، بس عجیب سی بے چینی کشمکش میں الجھتے جاتے ہو۔ پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ زندگی ہر موڑ پر بدلتی ہے، وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، حالات کے بدل جانے سے زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک شخص سے دور ہو جانے سے تم ان سب لوگوں کو نہیں مار سکتے جن کی ذات تم سے وابستہ ہے۔ تم آغاز نہیں بدل سکتے مگر تم اختتام اب بھی بدل سکتے ہو۔ جن راستوں پر جانے کو تمہارا دل مطمئن نہیں، تم اب بھی انہیں اپنے مطابق کر سکتے ہو۔ تمہیں دعا کا اختیار دیا گیا ہے، تمہارے مقدر کا ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے، تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے، اور تم چاہو تو حالات کو بھی بدل سکتے ہو۔ تم آج جہاں بھی ہو بے مقصد نہیں ہو، بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں کے بعد تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔
تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ جواب اب کبھی نہیں آئے گا۔ جو تم سے دور کر دیا گیا تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کی منتظر ہیں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے، اور معجزے تو یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔